السلام دختر خیر الورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خداوند قدوس کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ دولت ایمان کے ساتھ شہزادی مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، ام سید الشہداء، مادر حسن مجتبی، سیدۃ النساء السیدۃ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکار جمیل اور ذکر حسین کے مقدس اور منور لمحات و ساعات میں ہمیں سماعتوں کی اور شرکتوں کی توفیق عطا فرمائی. فقیر کو یقین کامل ہے کہ اخلاص اور ایمان کی بہاروں کے ساتھ اس تذکار جمیل کی سماعتیں اور شرکتیں ہماری دنیا اور ہمارے دین کی سعادات کی ضامن ہے. صاحبو، بڑی توجہ سے میری اس معروض کو سماعت فرمانا، اور اس معروض کی حقیقت اور صداقت میں بال کے برابر بھی شک اور ارتیاب نہیں کہ جس شخص کو دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار دو جہاں علیہ تحیت و ثنا کی ظاہری حیات طیبہ کا ایمان کے ساتھ ایک لحظہ بھی نصیب ہو گیا، وہ اس کائنات کے کروڑہا اولیاء، اقطاب، اغیاث، اغواث، ابدال، نجبا، نقبا، صلحاء سے بہت بہتر ہو گیا. اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے اور یہ قانون ہے، اور ملت اسلامیہ کے کسی فرد کو اس ضابطہ اور اس اصول سے انکار نہیں ہے کہ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ایک طرف ایک شخص نہیں، کروڑوں شخص ہوں، کروڑوں نہیں اربوں اور خربوں شخص ہوں جنہوں نے کروڑہا سال کی تقوی، طہارت، زہد، عبادت، ورع، خشوع کی زندگی گزاری ہو، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہو جس نے نہ نماز پڑھی ہو، نہ روزہ رکھا ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ حج ادا کی ہو، کہ اسے ان کا موقع ہی میسر نہ آیا ہو، مگر اسے ایک لمحہ اور ایک لحظہ ایمان کے ساتھ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب رہی ہو، اور اس ماحول میں اور اس فضا میں اس نے سانس لیا ہو جس ماحول اور جس فضا میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرما ہو، تو یہ ایک لمحے کی زندگی والا صحابی کروڑہا لوگوں کی، کروڑہا برس کی زندگی والے احباب جن کو یہ زیارت اور سعادت نصیب نہیں ہوئی، ان سے برتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، اولا ہوگا، فائق ہوگا. عظمتوں کا یہ عالم تو اس شخص کے لیے ہے جس نے ایک لمحہ ایمان کے ساتھ اس فضا اور اس ماحول میں سانس لیا ہو
جس فضا اور جس ماحول میں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کی مہک رچی بسی ہو۔ اب اس ذات اقدس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس ذات کے انوارات، فیوزات، برکات اور سعادات کو کون جان سکے گا، جس کی ذات کے اندر دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامکاں علیہ تحیت و ثنا کے تمام تر انوارات سر سے لے کر پاؤں تک، اور سونے سے لے کر جاگنے تک، اور چلنے سے لے کر پھرنے تک، اور کھانے سے لے کر پینے تک، اور سونے سے لے کر جاگنے تک، رات سے لے کر دن تک، اور خلوت سے لے کر جلوت تک، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحہ پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پر انوار کے انوارات اور فیوزات برس رہے ہوں اور سائبان تنا ہوا ہو۔ سیدہ کائنات السیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مردیہ ان نفوس قدسیہ میں ایک ایسی ذات اقدس ہے جن کی زندگی کے ہر زاویے پر، جن کی زندگی کے ہر نہج پر، جن کی زندگی کے ہر اسلوب پر، جن کی زندگی کی ہر طرح پر، جن کی زندگی کی ہر ڈھب پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انوارات ظاہرہ بھی برس رہے ہیں اور انوارات باطنہ بھی برس رہے ہیں، یعنی آفتاب نبوت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تمام ضیائیں، تمام شعائیں، تمام کرنیں جس وجود پر مسعود پر منعطف ہو رہی ہیں، مرتکز ہو رہی ہیں اور منعکس ہو رہی ہیں، وہ السیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ میں وہیں سے الفاظ آگے پڑھنے لگا ہوں جہاں سے میں نے کل اختتام پذیر کیا تھا۔ میں روایت بیان کر رہا تھا ام المومنین حبیبہ حبیب خدا السیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور میرے سامنے مرقات المفاتیح ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی تصنیف لطیف ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر جس کو میں نے کل ابتدا کی تھی اور اس کو میں نے انہی کلمات پر چھوڑا تھا کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت اور ہیئت میں چلتی ہوئی تشریف لے آئیں، جس مجلس کے اندر آفتاب نبوت دمک رہا تھا اور ازواج مطہرات میرے آقا کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے تشریف فرما تھی، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک دفعتاً سیدہ کائنات وہاں پر تشریف لے آئیں، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ آپ کے کلمات طیبات ہیں، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِن مِشْيَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ اس شان سے، اس آن سے، اس بان سے، اس عظمت سے تشریف لائیں کہ آپ کے وجود پر مسعود سے تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات چمک رہے تھے، یعنی آپ کا قدم اٹھانا، قدم دھرنا، چلنا بالکل ویسے ہی تھا جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا تھا اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرامہ ہونا تھا۔ اس حدیث پاک کی تعبیر، توضیح اور تشریح میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے ایک اور روایت کا حوالہ دیا، اور میں وہ روایت کو درمیان میں چھوڑا تھا، اس کو میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ ما رأیت احدا اشبہ سمتا ودلا وہدیا وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها وجلوسها۔
من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک بات ہوئی تھی، اور اس کا ترجمہ میں دوبارہ نہیں کر رہا، اس کے آگے چل رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ لَهُ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلَسِهَا۔ اللہ اکبر۔ اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس بات کو بیان کرتے ہوئے رک جاتی ہیں، اور سیدہ پاک پر جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لطف و عنایت تھا، جو محبت و شفقت تھی، جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوارات کا انعطاف، انعکاس اور ارتکاز تھا، اس کو بیان کرتی ہیں، اور فرماتی ہیں وَقَانَ إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قامت لَهُ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلَسِهَا، کہ جب بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ کھڑی ہو جاتی، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لے آتی، بلکہ ایک تیسری روایت میں ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانہ قدس میں تشریف لاتے، آپ بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کہتے، اور پھر دالان میں، پھر صحن کے اندر تھوڑی دیر قیام فرماتے اور انتظار فرماتے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نالین پاک کی دھول پر کروڑوں جانیں اور کروڑوں روح قربان ہوں، میرے آقا انتظار فرماتے، شہزادی تشریف لے آتی اپنے والد گرامی کی آواز کو پہچان کر، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس پر بوسہ دیتی، میرے آقا کی انگلی تھام لیتی، اور ذرا تصور میں وہ منظر تو لاؤ کہ کاشانہ مصطفیٰ ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگشت نور ہے، اور سیدہ کائنات نے اس کو تھام رکھا ہے، آگے آگے سیدہ کائنات جا رہی ہیں، اور پیچھے پیچھے سید العالمین جا رہے ہیں، اور سیدہ پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مسند پر بٹھا دیتی جس مسند پر خود تشریف فرما ہوتی، اور یہی معاملہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا۔ پوچھئے ان ذوات قدسیہ سے جنہوں نے شب و روز یہ جلوے دیکھے، یہ مناظر دیکھے، جنہوں نے شب و روز یہ نظارے دیکھے کہ عالم طفولیت میں، عالم بچپن میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس نور میں تشریف لاتی، میرے آقا استقبال فرماتے، میرے آقا مرحبا اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے، اور اپنی صاحبزادی کو، اپنی شہزادی کو اپنی نشستگاہ پر بٹھا دیتے، اور سیدہ کی پیشانی پر لبہائے مصطفیٰ ثبت ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتی ہیں کہ جب بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ کا معاملہ اس طرح ہوتا، اور یہاں بھی ایسے ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایام وصال میں ہے، شدید تکلیف ہے، یہاں تک کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس عالم ہست و بود سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یتغشاہا کہ میں اور معنی نہیں کر سکتا ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسمانی تکلیف کی شدت کی وجہ سے غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ اس عالم میں سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں فَلَمَّا رَآهَا
قال مرحبا بابنتی، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہے، جسمانی شدید تکلیف ہے۔ جیسے ہی نگاہ نبوت پیکر زہرا پر پڑی، میرے آقا کے وجود مسعود پر فرحتوں، بہجتوں، نکہتوں کی ایک انوارات کی چادر تن گئی، اور میرے آقا نے فرمایا مرحبا بابنتی، صاحبزادی اور بیٹی سے فرمانے لگے کہ شہزادی اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیسی ذات نور ہے جن کو اہلاً و سہلاً و مرحبا تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے۔ ثم اجلسها عندہ، پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داہنی جانب اپنی شہزادی کو بٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نثار جاؤں، میری کروڑ روحیں قربان ہو جائیں اس منظر پر۔ پھر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم سارہا، اللہ اکبر، تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر سرگوشی فرمائی سیدہ سے۔ سیدہ کا چہرہ انور میرے آقا کے چہرہ انور پر جھکا ہوا ہے، اور سیدہ کے کان لبہائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے قریب ہیں، اور میرے آقا سرگوشی فرما رہے ہیں، آہستہ آہستہ کچھ رازداری سے فرما رہے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی سرگوشی ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فبقت بقاء شدیدا، وہ سرگوشی کرنی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر گریہ و زاری طاری ہو گئی۔ سیدہ کی چشمان نور سے آنسوں کی برسات کا جریان ہو گیا۔ فلما رأى حزنها، حزنها یا حزنها دونوں طرح ہے، زا ساکن بھی ہے، زا مفتوح بھی ہے۔ فلما رأى حزنها بھی کہہ سکتے ہیں، اور فلما رأى حزنها بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر نور نظر شہزادی کے چہرہ نور پر غم و اندوہ کے پرچھائیاں اور بادل دیکھے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارہ السادیہ پھر سرگوشی فرمائی، کان میں پھر کچھ کہا، اے فضاؤ رقص کرو اس منظر پر کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر کے کان میں کچھ آہستہ سا کہہ رہے ہیں۔ بس وہ کہنا تھا فضحکت، تو گریہ زاری فرحت و سرور میں تبدیل ہو گئی، اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی روح بھی جھوم اٹھی اس منزل پر۔ یہ میرے سامنے مرقات المفاتیح کھلی پڑی ہے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ فَاطِمَةُ تَضْحَكُ، اور تضحک کا جب ترجمہ کرنے لگے ملا علی قاری علیہ الرحمہ تو پھر آپ کا دل نہیں بھر رہا۔ فرماتے ہیں تتبسم، بات پوری ہو گئی تھی مگر عشق کا تقاضا کچھ اور تھا۔ فرماتے ہیں وَتَنبَسِطُ، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ فرماتے ہیں وَتَنشَرِحُ، جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، سیدہ کائنات کا چہرہ گلے گلاب کی طرح کھل اٹھا، سیدہ کائنات پر انبساط طاری ہو گیا، یوں لگا جیسے غنچہ کھل رہا ہے، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کہ چہرہ انور پر فرحت اور سرور کے ڈیرے ڈال دیے گئے۔ وقت کی نزاکت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں بات آگے کروں، مگر بات یہیں سے ہی کل شروع ہوگی۔ کل ہماری یہ گفتگو دو بار ہوگی، ایک بار
دن کے 1 بجے. کل جمعہ المبارک ہے اور جمعہ کی ٹرانسمیشن میں یہی مضمون ہوگا، اور پھر انشاءاللہ العزیز شام کو بھی ہوگی اور شام کو 8 بجے ہوگی. میں سیدہ کائنات کی دہلیز نور پر یہ جاروب کشی کر رہا ہوں، یعنی جھاڑو دے رہا ہوں، اور اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہوں. میری روح سیدہ کائنات کی دہلیز قدس پر لوٹ رہی ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح انور اس گفتگو اور معروضات کے دوران ہماری جانب ملتفت ہو جاتی ہے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امتی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سن رہے ہیں. جب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، صاحبان ایمان کا تانتا بن گیا ہے. میری فیس بک پر 5000 فرینڈشپس تجاوز کر گئی ہے، اور شب و روز ریکویسٹس آ رہی ہیں. میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معذرت پیش کر رہا ہوں. میں میڈیا کا آدمی نہیں ہوں، میں ان شہرتوں سے دور بھاگنے والا شخص ہوں، مگر میرے دل کو قرار ملتا ہے، میری روح کو سکون ملتا ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ میرے کریم آقا کی روح، میرے کریم آقا کی روح انور اس امر پر خوش ہوتی ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کا ایک شمع ادھر ہو جاتا ہے، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اسی منزل سے کل دوبارہ سفر شروع ہوگا 1 بجے دن کے. ہر صاحب ایمان تک یہ خبر دیں. یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے میری، جس ڈیوٹی کو میں نبھا رہا ہوں، اور بڑا سکون پاتا ہوں، بڑا آرام پاتا ہوں، اور یقیناً آپ کے دلوں کو بھی فرحت و انبساط ملتا ہے. اس فرحت و انبساط کو صاحبان ایمان میں پھیلا دیں. میری اس معروض کو ہر صاحب ایمان تک پہنچا دیں، کلپس بنائیں اور لوگوں تک پہنچا دیں، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر نور کو کائنات کی فضاؤں کے اندر تقسیم کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین اس ذکر نور کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما. جو صاحبان ایمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. ہر صاحب ایمان جو کسی غم کے اندر مبتلا ہے اس کے غموں کو کافور فرما. صاحبان ایمان کو دین و دنیا کی سعادتیں، دین و دنیا کی عنایتیں عطا فرما. ہر صاحب ایمان کو دین و دنیا کی خوشحالیاں، سرفرازیاں اور کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پاک پر فضل و کرم فرما. کرونا وائرس کی دہشت اور وحشت اور ہولناکی سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. تمام عالم اسلام کو عظمتیں اور عروج عطا فرما، اور ہم سب کو مرتے وقت کلمہ شہادت اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک المصطفیٰ وانت ذو الفضل العظیم. اللہم حسن مقاصدنا فی الدین والدنیا والآخرہ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.